اجعل السکینة لباسه والبر شعاره والحق منطقه الصدق والمعروف طبيعته العفو والصفح خلقه الإسلام ملته والهدي إمامه وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة وأرفع به بعد الخمالة وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة وأستنجد به فئاما من الناس عظيما من الحلقة وأؤلف به بين أهواء متفرقة وقلوب مختلفة وقبائل شتى. ہزاروں سال پہلے اعلان ہو رہا ہے اے زمین آسمان، ایک نبی بھیج رہا ہوں، ایک رسول بھیج رہا ہوں جس کو ایسے اخلاق دوں گا کہ عاجزی اس کا لباس ہوگا، نیکی اس کی پہچان ہوگی، سچ الصدق والمعروف الصدق والوفاء طبیعتہ، سچائی اور وفا کرنا اس کی طبیعت ہوگی، العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا، اچھا سلوک کرنا اس کے اخلاق ہوں گے. اس کی برکت سے ہدایت ملے گی، اس کی برکت سے اندھوں کو روشنی ملے گی، اس کی برکت سے پتھر دل نرم ہوں گے، اس کی برکت سے کانوں میں پڑے ڈاٹ کھل جائیں گے، اس کی برکت سے پتھر کے پجاری اللہ کے پجاری ہوں گے، اس کی برکت سے پھٹکے ہوں کو صراط مستقیم ملے گا، اس کی برکت سے جہنم میں جانے والے جنت کی طرف چلنے والے بنیں گے، اس کی برکت سے مختلف خاندانوں کو ایک امت بنا دوں گا، مختلف قبیلوں کو ایک امت بنا دوں گا، مختلف شکل رنگ اور زبان والوں کو ایک امت بنا دوں گا، اور اس کی برکت سے بے شمار خلقت کو جنت عطا فرماؤں گا. اس کا نام ہوگا احمد. میرے نبی نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے. جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے کئی نام رکھتا ہے، کئی نام رکھتا ہے، ایک نام پہ گزارا نہیں کرتا، کئی نام رکھتا ہے. میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطاہا ویاسین. میرے رب نے میرے 10 نام، میں محمد، میں احمد، میں ماحی کفر کا مٹانے والا، میں حاشر میرے قدموں سے حشر ہونے والا، میں عاقب میں سب سے پیچھے آنے والا، میں فاتح میں پہل کرنے والا، میں خاتم میں آخری مہر لگانے والا، میں ابو القاسم، میں طاہا، میں یاسین. میں 2 نام لیتا ہوں. آپ لوگ پہلے آئے، میں بعد میں آیا، تو میں کہہ سکتا ہوں تو میں پہلے آیا ہوں. بولو ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میرا نبی پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے. یہ کس کو؟ سب سے پہلے بھی یہ ہے اور سب کے بعد بھی یہ ہے. تو سب کے بعد تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا، آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آخری زمانے میں بھیجا 571 عیسوی 22 اپریل 12 ربیع الاول عام الفیل یکم جیٹھ 628 وکرمی پیر کی صبح کو 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے. سب سے آخر میں آئیے تو ٹھیک ہے. 4:20 میں کیوں کہا؟ کوئی کہے گھڑی کا ہائی کوئی نہ مولوی صاحب کھوپی جاندہ اپنا کوئی. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ گھڑی تو تھی نہیں، مولوی صاحب ہمیں ٹھوک چھڑے 4:20. 22 اپریل کو صبح صادق کا کیا ٹائم ہے؟ میں نے مکہ کی ڈائری میں دیکھا تو مکہ کی ڈائری میں 22 اپریل کو 4:20 پر صبح صادق ہوتی ہے. ادھر صبح ہو رہی تھی دنیا کی اور ادھر صبح ہو رہی تھی نبوت کی. ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کا سامان ہو رہا تھا اور ادھر دل کے اندھیروں کو دور کرنے کا سامان ہو رہا تھا. تو آپ تو آئے سب سے آخر میں، تو پہلے کیسے ہیں؟ سب سے پہلے بھی آپ ہیں، سب سے آخر بھی آپ ہیں، تو سب سے آخر تو صاف ظاہر ہے. اب سب سے پہلے کیسے ہیں؟ فاتح خاتم، فاتح خاتم. تو فاتح کیسے ہیں؟ میں 1-2 حدیثیں سناتا ہوں. ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر میں. اور اس کا کتابی جواب بالکل گن کے وہ ہے 40 سال 6 مہینے اور 10 دن. اور یہ 40 سال 6 مہینے 10 دن چاند کے لحاظ سے
سورج کے لحاظ سے نہیں، محرم سفر کے لحاظ سے، جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں، لیکن آپ نے جواب دیا ابو ہریرہ کنت نبیا بین آدم بین الروح والجسد، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا تھا۔ اچھا اب یہ نبی کب بنے تھے یہ تو اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب سے آخر میں، کب بنایا؟ بنایا ضرور ہے کیونکہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے، لیکن کب بنایا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں ایک دو اور حدیثیں ایڈ کرتا ہوں، اس سے تھوڑا آپ کو اندازہ ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے، اور ایک حدیث میں آتا ہے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ زمین آسمان کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں کوئی 25 ارب سال ہوئے ہیں، 25 سے 30 ارب سال میں یہ کائنات سب سے پہلے بنی، دھماکہ ہوا اس سے بنی، وہ ایک الگ چیز ہے، سائنسدانوں کی بات ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، دھماکے سے بنی۔ اس سے 1000 سال پہلے جب صرف اللہ ہے، نہ مشرق ہے، نہ مغرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، نہ عرش ہے، نہ فرش ہے، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، نہ کرسی ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ آگ ہے، نہ پانی ہے، نہ مٹی ہے، نہ ہوا ہے، نہ تیرنے والے، نہ دوڑنے والے، نہ رینگنے والے، نہ اڑنے والے، نہ پھنکارنے والے، نہ دھاڑنے والے، نہ چنگھاڑنے والے، نہ پکڑنے والے، نہ چلنے والے، نہ جبریل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ کوئی ناری ہے، نہ کوئی نوری ہے، نہ کوئی خاکی ہے، نہ کوئی آبی ہے، نہ کوئی خلائی ہے، نہ کوئی فضائی ہے، اور نہ میرے رب کی جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ عرش ہے، نہ فرش ہے، نہ کرسی ہے، نہ قلم ہے، کچھ نہیں ہے، صرف نہ چاند ہے، نہ تارے ہیں، نہ سورج ہے، نہ سیارے ہیں، صرف اللہ، صرف اللہ، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اس وقت میرے اللہ نے جب کچھ نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو پڑھا۔ کیسے پڑھا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میں نے 10 نام بتائے تھے، آخری نام یاد ہے کیا بتایا تھا؟ تو اب میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، کوئی سامنے موجود ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ بھائی، آپ حضرات، کوئی سامنے نہ ہوتا تو میرے اللہ کہتے انہ لمن المرسلین، وہ جو آئے گا بعد میں وہ میرا رسول ہے۔ لیکن اللہ نے کہا آپ جو میرے سامنے ہیں، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں، اور ابھی سے کہتا ہوں آئیں گے آپ ہزاروں سال کے بعد، لاکھوں سال کے بعد، کروڑوں سال کے بعد، اربوں سال کے بعد، لیکن ابھی سے کہتا ہوں علی صراط مستقیم، سیدھا راستہ آپ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب بارسلونا والوں کی مرضی ہے، جو مرضی کریں، جھوٹ بولیں، چرس بیچیں، شراب بیچیں، جوا کھیلیں، زنا کریں، شراب پئیں، جو مرضی کریں، راستہ وہی ہے میرے حبیب جو تو لے کر آئے گا۔ وہی سہاگن ہے، اسی کے سہرے باندھوں گا، اسی کے سر پہ جھومر ہوگا، جو تیرا غلام بن کے آئے گا، باقی سب جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اب تھوڑا اور نیچے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام، ان کے لیے مٹی کٹھی کی پتلا بنایا، پھر وہ 40 سال ننگا پڑا رہا، اور اس میں روح ڈالی، پھر کپڑے پہنائے، جنت میں ڈال دی۔ اگر اللہ چاہتا تو اما حوا کو بھی ایسے ہی کر دیتا، ساتھ ایک ڈھیری اما کی ہوتی، ایک ڈھیری ابا کی ہوتی، دونوں پہ پتلے بنا کے ڈال دیتا، تو فرشتوں کو کیا، وہ تو مرد کے لیے کوئی کشش نہیں ہے، مٹی کا پتلا ہو، کپڑے میں ہو یا ننگا ہو، تو فرشتوں کو تو زندہ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن میرے اللہ نے عورت کو پہلے دن سے ننگا نہیں کیا، پہلے دن سے پردے میں رکھا۔ مجھے یہاں کی عورتوں پہ بڑا رحم آتا ہے، یقین، اور میں کتنی دفعہ اس پورے سفر میں آنسو بہا چکا ہوں کہ یہ بچیاں کتنی مظلوم ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے انہیں کیسے کھلونا بنا دیا۔
11 سال کی عمر میں خامن ڈھونڈنے نکلتی ہے اور بوڑھی ہو کے مر جاتی ہے، خامن نہیں ملتی۔ اللہ نے پہلے دن سے عورت کو پردے میں رکھا، پتلا نہیں بنایا، آدم کی طرح چھوڑ کے رکھا نہیں، سوکھنے نہیں دیا۔ اور جب پیدا کیا تو کیسے پیدا کیا کہ آدم کو سلا دیا، فرشتوں کے آگے پردہ ڈال دیا۔ جب آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے تو آپ کے پہلو میں الٹی طرف ایک خاتون پورے لباس میں بیٹھی ہوئی ہے، جو پیغام دے رہی ہے کہ عورت چھپی ہوئی چیز ہے، ننگی چیز نہیں ہے۔ تمہارا رونا، یہاں کا رونا کیا تو میرے پاکستان میں لڑکیوں نے لباس اتار دیا ہے، یہاں کا رونا کیا؟ موبائل بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کرو، موٹر سائیکل بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کرو، گاڑی بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کرو، ڈبل روٹی بیچنے کے لیے، فریج بیچنے کے لیے لڑکیوں کو ننگا کیا جا رہا ہے۔ پیسہ مقصود ہے یا اللہ مقصود ہے؟ یہ فرق بتا رہا ہوں۔ جو پیسے کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، جو اللہ کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ سر نیزوں پہ چڑھا کے بھی مسکراتے ہیں۔ کربلائیں ان کی عید ہوتی ہیں، کربلائیں ان کی معراج ہوتی ہیں، وہ اپنی اولاد کو کٹوا کے بھی مسکراتے ہیں۔ ہاں، اولاد کو کٹوانا آسان کام ہے۔ میرے بچے کا بازو ٹوٹا تو وہ ہائے ہائے کر رہا تھا، میں گھر میں نہ بیٹھ سکا، ڈیرے میں جا کے بیٹھ، اس کا مجھے رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اور کائنات کا سب سے پاک خاندان، سب سے افضل خاندان، جن کی تعریف کے لیے میرے پاس نہ کوئی الفاظ ہیں نہ تعبیرات ہیں، اور ایک ایک کر کے سر نیزے پہ چڑھ رہے ہیں، اور ایک لفظ حسین کا ان سب کو بچا سکتا ہے۔ نہیں، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں انہیں ذبح کروا سکتا ہوں، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بچے تھے میں کیا کرتا، میرا کاروبار ہی ایسا تھا میں کیا کرتا، میں نے پاکستان میں پلاٹ بنانا تھا میں نے کیا کرتا، میں نے انڈیا بنگلہ دیش میں زمین بنانی تھی میں کیا کرتا۔ وہ یہ نہ کہہ سکے کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو۔ گاجر نہیں کٹ رہی، مولی نہیں کٹ رہی، نسل کٹ رہی ہے۔ عثمان بن علی نیزے پہ چڑھ گئے، ابو بکر بن علی نیزے پہ چڑھ گئے، عباس بن علی نیزے پہ چڑھ گئے۔ ایک حسین تھوڑا ہی ہے، عبد الرحمن بن علی نیزے پہ چڑھ گئے، پھر حسین بن علی نیزے پہ چڑھ گئے، پھر علی اصغر بن حسین نیزے پہ چڑھ گئے، علی اکبر بن حسین نیزے پہ چڑھ گئے، عبداللہ بن حسین نیزے پہ چڑھ گئے، قاسم بن حسن نیزے پہ چڑھ گئے، ابو بکر بن حسن نیزے پہ چڑھ گئے، عبداللہ بن حسن نیزے پہ چڑھ گئے، پھر اون بن جعفر نیزے پہ چڑھ گئے، محمد بن جعفر نیزے پہ چڑھ گئے، یحییٰ بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، جعفر بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، عبداللہ بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، عبد الرحمن بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، عبداللہ بن مسلم بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، ابو سعید بن مسلم بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے۔ یہ میرے نبی کی اولاد ہے جو یوں ذبح ہوئی جیسے بکرے بھی نہیں ذبح ہوتے، اور پیغام دیا کہ روٹی پہ نہیں بکیں گے، حکومت تم تو یورو پہ بک جاتے ہو، کب کر دو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ پیغام دینا تھا قیامت تک امت کو کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے سب کچھ برداشت ہے۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء من فتنی فاتک کل شیء، میرے بندے میں ملا تو سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ کیا لیا تم نے؟ سارا جگ جہان تم نے کمایا، اور اللہ کو کھو دیا تو کون سی بازی جیتے ہو؟ سب کچھ تمہارا چھن گیا اور اللہ تمہارا ہو گیا تو کہاں تمہیں ہار ملی ہے؟ آج تک کس نے یزید کو سہرے پہنائے؟ آج تک کس نے شمر اور ابن زیاد کو سہرے پہنائے؟ وہ تو فاتح ہیں، دنیا کے فاتح ہیں اس زمانے کی، اور حکومت ہاتھ میں ہے، سونا چاندی کی ریل بیل ہے، غلام دست بستہ کھڑے ہوئے، اور یہ میرے نبی کا کہہ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے۔ کائنات نے ایسا ظلم نہ دیکھا ہوگا نہ دیکھے گی، نہ ایسی قربانی دیکھی ہوگی نہ دیکھے گی۔ یہ پیغام، یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے جنت نہیں، جنت کی سرداری کے وعدے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، انہیں کیا ضرورت تھی اپنی نسل برباد کرنے کی؟
پیغام دیں. میں تو کھڑا ہو کے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ قبول کر کے بخشش فرما دے. آپ لوگ پتہ نہیں کہاں سے سننے آئے بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما کے بخشش فرما دے. لیکن اللہ کی قسم اللہ بے نیاز ہے. مجھے بھی کہہ دے قبول نہیں, آپ کو بھی کہہ دے قبول نہیں. ان کا تو ابھی ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا تھا, میرے نبی نے بشارت دے دی تھی دونوں جنت کے سردار ہیں. تو پھر یہ کیوں ذبح ہو رہے ہیں؟ یہ کیوں ذبح ہو رہے ہیں؟ یہ پیغام ہے. اس حالت میں نماز نہیں چھوڑی. 90% مسلمان نماز چھوڑ گئے, مرد عورت. اور وہ اس حال میں ہے. جنگ سے پہلے آنکھیں لگی, آنکھیں کھولی تو ہنس پڑے. بہن زینب نے کہا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ موت سر پہ کھڑی. کہنے لگے اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے, فرما رہے تھے بیٹا میں لینے آ چکا ہوں. جب شہید ہوئے تو ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے ایک زندہ تھی, ایک آخری فوت ہونے والی بیگم ام سلمہ سوئی ہوئی ہیں. تو خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا, داڑھی میں مٹی, بالوں پہ مٹی, چہرہ گردآلود, آنکھوں میں آنسو. کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ کہ میں حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا. میں تو زور لگا رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے, مجھے پتہ کوئی نہیں. آپ بیٹھے ہوئے دور دور سے کہ اللہ راضی ہو جائے, پتہ کوئی نہیں. ان کو تو پتہ ہے ہو گیا. پھر یہ قربانی کیوں ہے کہ پیغام دینا ہے. لا تبع آخرتک بدنیا بل بع دنیاک بآخرتک. کہ حضرت علی نے وصیت نامہ لکھوایا تھا بچوں کو کہ میرے بچوں ایک دن آئے گا, ایک طرف دنیا ہوگی ایک طرف اللہ. اللہ نہ چھوڑنا, دنیا چھوڑ دیتے. دونوں آمنے سامنے ہوں گے. اللہ کے قدموں میں جھکو گے تو دنیا جائے گی, اور دنیا کو پکڑو گے تو اللہ جائے گا. تم میرے ہو تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, اللہ نہ چھوڑ, دنیا چھوڑ. انہوں نے سچ کر دکھایا. یہ پیغام ہے, اسے تاریخ کا حصہ اللہ نے بنایا, ایک پیغام دیا. اور اس حال میں جب کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور جنگ اپنے عروج پر اور نماز کا وقت ہوا, نہ پڑھ, تیرے لیے تو جنت ویسے ہی واجب ہے, تو کیوں پڑھتا ہے؟ نہیں مجھے پڑھنی ہے. مجھے بارسلونا والوں کو پیغام دینا ہے کہ یوں بھی سجدے کیے جاتے ہیں, یوں بھی سب جھکایا جاتا ہے. کسی سے کہو جی پڑھی نہیں جاندی دعا چا کرو, پڑھی نہیں جاندی دعا چا کرو. جاب کے لیے بھی یہی کہتے ہو, نہیں ہندی دعا چا کرو. کہ ملک بھی چھوڑا, گھر بھی چھوڑا, پردیس کوئی آسان ہوتا. انہیں زہیر کو بلایا, فرمایا شمر سے کہو تھوڑی دیر کے لیے رک جائے, مجھے نماز پڑھنے دے, مجھے نماز پڑھنے آئے. نماز جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مبارک ہو نماز پڑھنے والوں کو. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. مبارک ہو کامیابی کی جس نے میری بارگاہ میں سجدہ کیا. ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن. میرے نبی کا فرمان ہے جب تم زمین پہ سر رکھتے ہو تو تمہیں مبارک ہو, تمہارا سر اللہ کے قدموں پر ہے. شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے. تو پھر یہ نہیں فرمایا چلو توکل علی اللہ, نانا جان تو پہلے ہی آ چکے ہیں لینے کے لیے, ہن کیڑی پڑھنی. کہا اچھا پھر ایسے کرو, آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے نماز کرو. میں کتنی دفعہ رویا ہوں چشم تصور میں ان نمازیوں کو دیکھ کر کہ انہوں نے وضو کس سے کیا ہوگا, کربلا کی ریت سے. جب تکبیر کہی ہوگی اللہ اکبر, کسی کے پسلی سے خون نکل رہا ہے, کسی کی کمر سے خون نکل رہا ہے, کسی کے بازوں میں تیر پھنسا ہوا ہے, کسی کی رانوں سے خون نکل رہا ہے. جب انہوں نے کہا ہوگا اللہ اکبر تو زمین و آسمان میں کیا ہلچل مچی ہوگی. جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو زمین نے کیسے ان کے بوسے لیے ہوں گے. اور قیامت کے لیے تمہیں بے بس کر دیا ہے.
اور قیامت کے دن کے لیے تمہیں لاجواب کر دیا ہے، اور قیامت کے دن کے لیے تمہارے سر جھکا دیے ہیں کہ کس عذر کی وجہ سے سجدے کو چھوڑ رہے ہو۔ اہل البیت ہو کر نماز نہیں چھوڑ رہے، اور عصر سے پہلے سب کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ کٹا ہوا حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تو اس نے منہ پہ ماری، یہاں ماری، اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا حسن ہو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی پیچھے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہوا۔ ارے میرے بھائیوں، یہ کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہے جس میں شراب بیچنا بھی حلال ہو گیا، نماز چھوڑنا بھی حلال ہو گیا، جھوٹ بولنا بھی حلال ہو گیا، دھوکہ دینا بھی حلال ہو گیا، ہر قسم کا فراڈ حلال ہو گیا؟ یہ کون سا کلمہ لے کر آئے ہو؟ ہمیں بھی بتا دو، ہم کیوں دھکے کھا رہے ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی کلمہ ہے اسلام کا، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اسلام کو چھوڑ کر آؤ گے تو نظروں سے گرا دیے جاؤ گے، نہ اللہ کی نظر کرم ہوگی نہ اللہ کے حبیب کی نظر کرم ہوگی۔ اپنا رہبر دیکھو کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اپنا رہبر دیکھو کون ہے؟ محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، اور قرآن میں جاؤ تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، بشیرا ونذیرا، رؤوف رحیم عزیز حریص علیکم، مجتبی، مرتضی، مصطفیٰ، احمد، مرسل، نبی الرحمہ، نبی الملحمہ، نبی الانبیاء، رسول المرسلین۔ میں کتنے نام بیان کروں؟ یہ میرا حبیب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا رب کبھی اس کے کمبل کا ذکر کرتا ہے، یا ایھا المدثر، تیرے کمبل اے میرے کمبل والے، کبھی اس کی چادر کا ذکر کرتا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کبھی کمبل آیا، یا ایھا المدثر، کبھی چادر آئی، یا ایھا المزمل، کبھی میرے نبی کے بول کا ذکر آیا، کبھی میرے نبی کی زبان کا ذکر آیا، لا تحرک بہ لسانک، کبھی بول کا ذکر آیا، وقیلہ، کبھی ہاتھوں کا ذکر آیا، لا تجعل یدک، کبھی گردن کا ذکر آیا، الی عنقک، کبھی چہرے کا ذکر آیا، فول وجہک، کبھی آنکھوں کا ذکر آیا، ما زاغ البصر وما طغی، کبھی سینے کا ذکر آیا، الم نشرح لک صدرک، کبھی کمر کا ذکر آیا، الذی انقض ظہرک، کبھی دل کا ذکر آیا، علی قلبک، علی قلبک، کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر آیا، کلن وعد اللہ الحسنی، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنت میں داخل کروں گا، جس نے تیری صحبت میں ایک سیکنڈ بھی گزار لیا جنت کا پروانہ اس کو مل گیا۔ کبھی میرے نبی کی رات کا ذکر آیا، قم اللیل الا قلیلا، کبھی میرے نبی کے دن کا ذکر آیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی میرے نبی کے اخلاق کو ذکر کیا، انک لعلی خلق عظیم، کبھی میرے نبی کے اندر کے درد کو ذکر کیا، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، کبھی کافروں پر غم بڑھن درد کو میرے اللہ نے ذکر کیا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کبھی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی رحمت للعالمین کو ذکر کیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کا ذکر کیا، انی رسول اللہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کبھی اللہ نے بشر، انسان، جنات سب کا نبی بنانے کا ذکر کیا کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن یستمعون القرآن، جنات کے نبی، انسانوں کا نبی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے عالمین کی نبوت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا،
کبھی یہ میں سارے نا ہم محفل نعت کرتے ہیں تو ہماری شاعری ہوتی ہے ہمارے اپنے لیول کی، مطلب جتنا میرا علم ہے اتنی میری شاعری ہے. یہ میں یوں سمجھو میں تمہیں قرآن سے نعت خوانی کر کے سنا رہا ہوں. یہ سب اللہ نے اپنے نبی کی نعت بیان کی ہے کہ بنانے والا تعریف کر رہا ہے. کیسا ہے اخلاق میرے نبی کے، علی خلق عظیم. شکل کیسی ہے؟ والضحا، تیرے روشن چہرے کی قسم. شکل ایسی ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں تیرے روشن چہرے کی. زلفیں کیسی ہیں؟ واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. بول کیسا سچا ہے؟ وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، مجھے تیرے بول کی قسم جو تیری زبان سے نکلتا ہے. تیری رحمت اور شفقت کیسی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تیری نبوت کیسی ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تیرے میری لاڈ کی گفتگو کیسی ہے؟ یا ایھا المزم، جیسے آدمی ماں کہتی ہے میرا چاند، تو یہ لاڈ ہے. میرا شاہد، یہ لاڈ نہیں، میرا چاند یہ لاڈ ہے. اللہ کی قسم، یا ایھا المزمل، یہ رب کا لاڈ ہے اپنے نبی کے ساتھ. یا ایھا المدثر، یہ رب کا لاڈ ہے اپنے نبی کے ساتھ. اللہ اپنے نبی سے تو میں ایک اور تمہاری برکت سے حدیث یاد آ گئی. حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے آپ کے بچپن میں پتہ چل گیا تھا آپ آگے چل کے کوئی بڑی شان والے ہوں گے. آپ نے فرمایا کیسے؟ کہ ایک دن میں آپ کے گھر آیا، آپ چارپائی پہ معصوم بچے لیٹے تھے. آپ دیکھتے معصوم بچہ حرکت کرتا رہتا، ایسے کرتا ہے، کبھی پاؤں مارتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، ایسے حرکت کرتا ہے. تو فرمانے لگے آپ کے چچا کہ میری نظر پڑی 14ویں کا چاند اوپر تھا. میں نے دیکھا تو جدھر آپ کے ہاتھ جاتے چاند ادھر چلا جاتا، جدھر آپ کے پاؤں جاتے چاند یوں چلا جاتا. چاند ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی آگے، کبھی پیچھے. میں حیران، میں پریشان کہ چاند کو کچھ ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ پھر میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کی حرکت کے ساتھ وہ ریلیٹڈ تھا. جدھر آپ کا ہاتھ پاؤں جاتے ادھر چاند جاتا. تو میرے نبی نے فرمایا کان القمر یحاقینی ویناقینی، چچا چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، مجھے لوریاں دیتا تھا. ہم تو فرضی لوری بناتے ہیں نا، چاند کی لوری. ہے میرے نبی کو چاند نے حقیقی لوریاں سنائی ہیں. تم اس کا دامن چھوڑو گے تو جاؤ گے کہاں جاؤ گے؟ کون سی جائے پناہ ہے؟ ساری کائنات کے بحر و بر کی نبوت اللہ نے عطا فرمائی، اور سب سے عالی حسب، سب سے عالی نسب، سب سے حسین و جمیل شریعت، سب سے حسین و جمیل کتاب، سب سے اعلیٰ درجے کی امت عطا فرمائی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. اے قربان جاؤں آپ کا نعت خوان حسان بن ثابت. آپ نے کبھی کسی کے لیے ممبر نہیں بچھایا اپنے سوا، لیکن ایک ہستی ہے صحابہ میں، سب سے بڑے صحابی ابو بکر ہیں، ان کے لیے ممبر نہیں بچھایا. عمر، عثمان، علی کے لیے ممبر نہیں بچھایا. ممبر بچھایا تو حسان کے لیے بچھایا. حسان بیٹھ کر اپنے نبی کی تعریف. اب وہ ممبر پہ بیٹھ کے وہ شعر وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ جیسا حسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا. کوئی آپ کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا، کوئی آپ کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا. نظر برداشت نہیں کرتی تھی. حضرت ام عائشہ کمرے میں کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، اندھیرے میں نظر نہیں آئی. اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی ایسے ٹم ٹم کرنے لگی، جگمگانے لگی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. اردو میں جمال بھی خوبصورتی اور حسن بھی خوبصورتی، عربی میں حسن خوبصورتی اور جمال خاندانی شرافت. خاندانی شرافت، جمال کا لفظ خاندان کے لیے، حسن کا لفظ ظاہر کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری حسن بھی ایسا دیا تھا کہ آنکھ آپ پر ٹک نہیں سکتی تھی. اور کہتے ہیں آپ جیسے عالی نسب. میرے نبی نے کہا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب. میرے نبی نے، میرے اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، اس میں سے عربوں کو چھانٹا. ثم تخیر العرب فاختار مضر.
پھر سارے عربوں کی چھانٹی کی، اس میں سے مضر کو نکالا. ثم تخیر مضر فاختار قریش، پھر سارے مضر کی چھانٹی کی، اس میں سے قریش کو نکالا. ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر قریش کو چھانٹا اور اس میں سے ہاشم کو نکالا. ثم تخیر ہاشم، پھر اللہ نے ہاشم کی نسل کو چھانٹا. فاختارنی، پھر اللہ نے اس پوری کائنات میں میرا انتخاب کیا. انا خیرکم ابا و نفسا، نہ میرے جیسا کوئی نسب والا ہے، نہ میرے جیسا کوئی شان والا ہے، نہ میرے جیسا کوئی مقام والا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی، 40 دن ہوش نہیں آیا. یہاں سارے پردے اٹھ کے حبیب محبوب آمنے سامنے ہو گئے. کوئی چھوٹا مقام ہے؟ کوئی معمولی مقام ہے؟ سب سے عالی نسب، سب سے عالی خاندان، سب سے عالی پیڑھی جو آدم علیہ السلام تک آج تک محفوظ ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یضلاف بن طابخ بن جاحم بن ناع بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحسن بن یلحن بن ارعوا بن عیبی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامع بن مدوشالح بن ادریس بن یرد بن ملهلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ تمہارا میرا نہیں، کل کائنات کے رہبر ہیں، کل کائنات کے رہبر ہیں. اللہ کے واسطے ان کی بات کو چیلنج نہ کرو، اللہ کے واسطے ان کی بات کو چیلنج نہ کرو. ہتھیار ڈال دو، ہتھیار ڈال دو. جو اللہ رسول نے کہا حق ہے، جو اللہ رسول نے کہا سچ ہے، اسی پر جمیں گے، اسی پر مریں گے، اسی پر اٹھیں گے. باقی سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. وہ کیا جوانی جس سے بڑھاپا کھا جائے، وہ کیا زندگی جس سے موت نکل جائے، وہ کیا عزت جس سے ذلت مٹا دے، وہ کیا شہرت جس سے گمنامی ختم کر دے، وہ کیا صحت جس سے بیماری ختم کر دے، وہ کیا طاقت جس سے کمزوری ہلا کے رکھ دے، وہ کیا عروج ہے جس کے پیچھے زوال ہو، وہ کیا محل ماڑیاں ہیں جس کے پیچھے قبر کا خوفناک کھڈا ہو اور کچھ سالوں کے بعد ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں، ان کے کھانے والے چوڑے بھی مر جائیں، وہ ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں. پھر زمین کروٹ بدلے اور اندر کا باہر نکال دے، باہر کا اندر نکال دے. اور طارق جمیل جو ایک وجود تھا، ایک ذات تھی، اس کا چورا چورا سرما بن کر ہواؤں میں اڑ گیا، ہواؤں میں اڑ گیا. یہ زندگی ہے، یہ عزت ہے، یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قصاب اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جنازے دیکھو، میرا کزن تھا، اس کے 61 سال عمر میں فوت ہوا. 61 سال میں اس نے شاید 61 دن
باہر کہیں گزارے ہوں گے، ورنہ ساری زندگی گھر سے ڈیرا، ڈیرے سے باغ، باغ سے گھر، گھر سے ڈیرا، ڈیرے سے باغ، 61 برس یوں گزار دیے، نہیں کہیں اس کا دل لگتا تھا سوائے گھر کے۔ جب وہ مرا تو اس کا بیٹا اور میں مل کے چارپائی اٹھا رہے تھے تو اس کے بیٹے کے منہ سے نکلا، ابا تو رات کدی باہر نہیں گزاری، آج کتنے جا رہے؟ اس کو مرے 4 سال ہو چکے ہیں، لیکن جب یہ جملہ مجھے یاد آتا ہے میرے دل میں ایسے جیسے کوئی خنجر چپو دیتا ہے، ابا تو کدی کوئی رات باہر نہیں گزاری، آج کتنے جا رہے ہیں؟ ہاں یہی جانا ہے، یہی انجام ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ كل من عليها فان كل شيء هالك إلا وجهه إذا زلزلت الأرض زلزالها، زمین کی موت، وأخرجت الأرض أثقالها، زمین کی موت، إذا السماء انفطرت، آسمان مر گیا، وإذا الكواكب انتثرت، ستارے مر گئے، وإذا الشمس كورت، سورج کی موت، وإذا النجوم انكدرت، ستاروں کی موت، وإذا الجبال سيرت، پہاڑوں کی موت، وإذا العشار عطلت، جانوروں کی موت، وانشق القمر، چاند کی موت۔ اللہ زیر و زبر کرنے والا ہے، کوئی بچتا تو میرے حبیب کو بچاتا، اسے اتنی عزت دی۔ میرے نبی آپ کے لیے پابندی کوئی نہیں، جب تک آپ رہنا چاہیں آپ کو اجازت ہے، لیکن یہ پیالہ آپ کو بھی پینا پڑے گا، اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے، باقی سب کو آئے گی، آئے گی۔ تیاری کرو، کچھ لے کے مرو، لے کے مرو۔ تو میں رہبر بتانا چاہتا تھا کہ رہبر کون ہے، کہنے والا کون ہے، تاکہ تمہیں اس کی کہے کی قدر تو آئے۔ جو لوح محفوظ پڑھ کے بتا رہا ہو، میں اس کی بات کو چیلنج کر سکتا ہوں؟ جو اللہ کے رخ انور کو دیکھ کے بول رہا ہو، میں اس کی بات کو چیلنج کر سکتا ہوں؟ جو جنت اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھتا ہو، میں اس کی بات کو ٹھکرا سکتا ہوں؟ میری عقل معروف ہے، پھر میں دیوانہ ہوں، مجھے پاگل خانے میں ڈال دو، یا پھر تم سچے ہو تو پھر اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اللہ کی جہنم کو بجھا دو، قبر میں جانے سے انکار کر دو، منکر نکیر کے سامنے تلوار لے کے، کلشنکوف لے کے آ جاؤ، جبریل ملک الموت سے ٹکر لے کے دکھا دو۔ جب یہ نہیں ہے تو تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، ایمان والو آ جاؤ، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں۔ میرے نبی کی خبر ہے ففروا الی اللہ، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ ملا تو سب ملا، کہ یہ دھرتی اللہ کی، ان الارض للہ، اللہ ملا تو زمین ملی، آسمان اللہ کے، والسماء بنیناها بعید وانا لموسعون، اللہ ملا تو آسمان کے خزانے تمہارے، اللہ ہوائیں اللہ کی، یرسل الریاح مبشرات، اللہ ملا تو ہوائیں تمہارے موافق ہو کے چلیں گی۔ هو الذی سخر البحر، سمندر اللہ کے، اللہ ملا تو سمندر کے خزانے تمہارے، وسخر لکم الانہار، دریا اللہ کے، اللہ ملا تو دریاؤں کے خزانے تمہارے، ساری کائنات اللہ کی، اللہ ملا تو ساری کائنات تمہاری، زمین آسمان اللہ کا، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، شمال اللہ کا، جنوب اللہ کا، آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، زندوں پہ اللہ کا راج، مردوں پہ اللہ کا راج، آنے والوں پہ اللہ کا راج، چلے جانے والوں پہ اللہ کا راج، مشرق میں اللہ کا جھنڈا، مغرب میں اللہ کا جھنڈا، شمال میں اللہ کا جھنڈا، جنوب میں اللہ کا جھنڈا، اور جنات پہ اللہ کی طاقت، فرشتوں پہ اللہ کی طاقت، جبریل اللہ کا غلام، میکائیل اللہ کا غلام، اسرائیل اللہ کا غلام، اسرافیل اللہ کا غلام، ساتوں آسمان اللہ کے غلام، عرش اللہ کا غلام، فرش اللہ کے غلام، لوح اللہ کے غلام، کرسی اللہ کے غلام، جنت اللہ کے تابع، دوزخ اللہ کے تابع، انسان اللہ کے تابع، لوہا اللہ کے تابع، تانبا اللہ کے تابع، پیتل اللہ کے تابع، زمین کے خزانے اللہ کے تابع، آگ، پانی، مٹی، ہوا اللہ کے تابع، اللہ لا الہ الا ہو، لاؤ کوئی
کوئی اللہ جیسا ہے تو لاؤ، اللہ لا الہ الا ہو، ہے کوئی اللہ جیسا تو لاؤ، الحی القیوم، لاؤ کوئی زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لاؤ جو نہ سوتا ہو نہ اونگتا ہو، لاؤ ما کان ربک نسیا، کوئی لاؤ جو بھولتا نہ ہو، اللہ ہے جو بھولتا نہیں، لا یضل ربی، اللہ ہے جو غلط فیصلے نہیں کرتا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ ہے جو سب کو رزق پہنچاتا ہے، یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے آج بارسلونا میں بیٹھ کے مجھے للکار کے حرام بیچتا ہے، کھواتا ہے، ماں کے پیٹ میں روٹی کون کھلاتا تھا؟ ماں کی چھاتیوں سے دودھ کس نے جاری کیا تھا؟ ماں میں طاقت ہے کہ چھاتیوں میں دودھ بھر دے، ماں میں طاقت ہے کہ روٹی کو دودھ بنا دے، من کون ہے جس نے تیرے لیے غذا کا نظام چلایا؟ أدرت لك عرقين رقيقين ينبعان لك لبنا خالصا دافئا في الشتاء وباردا في الصيف فهل يقدر على ذلك أحد غيري؟ کون ہے تیرے اللہ کے سوا جس نے ماں کی چھاتیوں کو چشمے بنایا، گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے رہے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا تو دکھاؤ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سوتا نہ ہو، ہے کوئی اللہ کے سوا جو اونگتا نہ ہو، وہ کھانے سے پاک، وہ اونگنے سے پاک، وہ سونے سے پاک، وہ بیوی سے پاک، وہ بچوں سے پاک، سامان سے پاک، مکان سے پاک، جگہ سے پاک، شکل صورت رنگ بو سے پاک، علم ہی علم، طاقت ہی طاقت، عروج ہی عروج، مہربانی ہی مہربانی، رحم ہی رحم۔ اس کے صفاتی نام تو سنو، ایک نام غصے والا ہے، باقی 98 نام رحمت 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 رحمت۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کون اللہ؟ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب المجید الباعث الشهید واسع الحق الوکیل الوکیل المتین الحمید المحصی المبدی المعید المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال بر التواب المنتقم العروف الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے تیرا میرا اللہ۔ یہ مجھے کس نے بتایا؟ میرے راہبر نے بتایا، مجھے کیا پتا تھا؟ میں توحید کو نہیں جانتا، میں رسالت کو جانتا ہوں، میں نے رسالت کے طفیل توحید کو جانا، میں نے محمد مصطفیٰ کے طفیل اللہ کو جانا، نہیں تو میں بھی کسی پتھر کے آگے پڑا ہوتا، میں بھی کسی گائے کے آگے پڑا ہوتا، میں بھی کسی انسان کو معبود بنا کر اس کے آگے سر جھکا رہا ہوتا، میں بھی کسی انسان کو مشکل کے وقت میں پکار رہا ہوتا۔ مجھے میرے نبی نے بتایا اللہ ہے، اللہ اللہ جو شاہ رخ سے زیادہ قریب، جو سننے کا پر طاقت، دیکھنے کی طاقت، دینے کی طاقت، پکڑ کی طاقت، عطا کی طاقت، خزانے لامحدود، ذات لامحدود، ملک لامحدود، حیبت لامحدود، جمال لامحدود، جلال لامحدود، سمندر اس کے تابع، ہوا اس کے تابع، مجال ہے سمندر کے، ایک موج اٹھے تو بارسلونا کو نگل جائے۔ کون ہے جو موجوں کو کنارے پہ آ کے توڑ دیتا ہے؟ کون ہے جو بادلوں سے بارش برساتا ہے؟ کون ہے جو قطرہ قطرہ کر کے زمین پہ اتارتا ہے؟ کون ہے جو اسے زمین کے سینہ چاک کر کے اس کے اندر اتارتا ہے؟ وہ ہے، وہ اللہ جسے تم نے بھی بھلایا اور میں نے بھی بھلایا۔ اوہو، ماں باپ نہیں بھلایا کرتے، اولاد بھولا کرتی ہے۔ زمین آسمان میں جوش آتا ہے، یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہمیں نافرمانوں کو تباہ کرتے ہیں، تو میرا رب کہتا ہے تمہارا بندے ہیں تو پکڑو، میرے بندے ہیں تو بولتے کیوں ہو، چپ کرو۔ تو کہتا ہے یا اللہ تو دیکھ تو صحیح یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرا اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، میں
حسین کی توبہ کا انتظار کر رہا، کبھی تو توبہ کرے گا اور کبھی تو میرے طرح آئے گا۔ ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو اور کہاں جائے؟ حج کو نہ جائے تو بارسلونا جائے؟ ارے حج کو ہی تو جانا ہے نا۔ ہے میں اقبال پہ قربان جاؤں، ہمارے شاعر جیسا شاعر نہ میں نے عربی میں پڑھا، نہ فارسی میں پڑھا، نہ اردو میں پڑھا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی۔ جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، وہیں تو پناہ ملتی ہے۔ اور جتنا ٹوٹتے ہو اتنا اللہ کو پیارے ہوتے ہو۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ضرورتیں ٹوٹیں لیکن تم نے ایمان نہ توڑا، دل توڑا۔ خواہش ٹوٹی، تم نے ایمان نہ چھوڑا، دل کو توڑا۔ جذبے توڑے، ایمان نہ توڑا تو دل ٹوٹا۔ اولاد میں دکھ آیا، تم حرام پہ نہ گئے، اپنے پر دکھ آیا، تم حرام پہ نہ گئے، تمہارا دل ٹوٹتا گیا، تمہارے آنسو بہتے گئے۔ آواز آئی شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ارے تیرا یہ ٹوٹا دل جو میری محبت میں ٹوٹا ہے، آ تو صحیح تو دیکھ میں قیمت کیسی لگاتا ہوں۔ تیری میری ملاقات میں بس یہ موت کا پردہ ہے، یہ اٹھنے دے تو تیری ایک نظر جب میرے اوپر پڑے گی تو تیرے سارے دکھ درد بھول جائیں گے۔ آ جائیے، میرا مہمان خانہ ہے، یہ بارسلونا نہیں ہے یا چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں رہ رہے ہو، یہ میرا مہمان خانہ ہے جس کی سب سے ادنا درجے کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، 10 گنا، اور 80,000 نوکر ہیں اور 72 بیویاں ہیں، اور اوپر جاؤ تو لاکھوں نوکر، کروڑوں نوکر، لاکھوں بیویاں، لاکھوں حوریں، اور ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی۔ پہلے جنت کی لڑکی سنو وہ کیسی بنائی، کس لیے بنائی؟ تمہیں زنا سے بچانے کے لیے۔ شراب کو پیدا کیا جنت میں کس لیے؟ تمہیں شراب سے بچانے کے لیے۔ تمہارے لیے حلال عیش بنایا کس لیے؟ تمہیں حرام زندگی سے بچانے کے لیے۔ جنت کی لڑکی مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہے، مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہے۔ اس کا میک اپ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ کیسے کیا ہے؟ اپنے چہرے کے نور میں سے اس کے چہرے پر نور ڈالا ہے۔ تم اسے بیٹھ کے یوں دیکھتے رہو، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، اسے یوں بیٹھ کے ہزاروں سال دیکھتے رہو، تمہارے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تمہارے چہرہ کا بھی میک اپ کرے گا۔ وہ کیسے کرے گا؟ اپنے چہرے کے نور کی تجلی تمہارے چہرے پر ڈالے گا۔ تمہاری بیگم تمہیں یوں دیکھ کر ہزاروں برس دیکھتی رہے تو اس کے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا، کہ چونکہ ہر پل میں یہاں دیکھنے کا شوق پورا کیوں ہو جاتا ہے کہ حسن ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، میک اپ کر کے کتنا کو کوئی آگے بڑھا لے گا، لہذا طبیعت واپس آ جاتی۔ جنت میں کیا ہوگا؟ ہر لمحے حسن اگے گیا۔ میرے رب کی قسم، یہ تو بیوی ہے اور یہ تو خامد ہے۔ تم صرف ایک درخت کو بیٹھ کے دیکھتے رہو اور دیکھنے میں ہزاروں برس گزار دو تو تمہارے دیکھنے کی لذت پوری نہ ہوگی۔ آ جاؤ، میرا رب کہتا ہے تھوڑی دیر صبر کرو، تھوڑی دیر، کچھ دن، میں 4 دن چل رہے، تھوڑے دن بس ہیں، چند صبح چند شامیں، چند صبح چند شامیں، کچھ بیت گئی کچھ باقی۔ آؤ تو صحیح ایمان لے کر میرے پاس، پھر دیکھو میں تمہاری قیمت کیسے لگاتا ہوں۔ تمہیں تخت پہ بٹھاؤں گا، تیری بیگم کو تیرے پہلو میں بٹھاؤں گا، اسے پیشاب پخانے سے پاک کروں گا، تجھے پیشاب پخانے سے پاک کروں گا، تجھے بڑھاپے سے، بیماری سے، موت سے پاک کروں گا، تجھے ذوق سے، زوال سے، غصے سے، بغض سے، حسد سے، کینے سے پاک کروں گا، تجھے نیند سے، تھکن سے، اونگ سے پاک کروں گا۔ تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی جنت میں آنکھ بند نہیں کرے گا کہ تھک گیا ہوں۔ مزے کے لیے آنکھ بند کرو تو الگ بات ہے، تھک کے آنکھ بند نہ ہوگی، اور کروڑوں سال کے بعد بھی نیند کا ایک ہلکا سا جھٹکا بھی تم نہ دیکھو گے، کہ ہر لذت ایسی ہوگی کہ تمہیں اپنے اندر کھینچ لے گی، جذب کر لے گی، اور تم اس کے اندر گم ہو جاؤ گے، اور تم بیٹھے ہوگے، نیچے دیکھو گے تو نہریں ہیں بہتی ہوئی، موجیں مارتی ہوئی، پانی بھی سلام کرے گا۔ آگے دیکھو گے تو نوکروں کی قطاریں ہیں کھڑی ہوئی، اور تھوڑا سا اوپر دیکھو گے تو پرندے ہیں قطار قطار اڑتے ہوئے، ڈار ڈار اڑتے ہوئے۔ اوپر دیکھو گے
تو درختوں کے سائے ہیں پھیلے ہوئے اور پھل ہیں جھکے ہوئے اور پکے ہوئے، اور نہ ان میں چھلکا ہے نہ گٹھلی ہے، چھلکا بھی کوئی نہیں گٹھلی بھی کوئی نہیں، اور ہر پھل کے ایک دانے میں ایک ذائقہ نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں ذائقے ایک ایک پھل میں اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ سامنے دیکھو گے سرخیاں بھری ہوئی، جام رکھے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، کھاؤ تکیے لگے ہوئے، نوکر کھڑے ہوئے، ایک نشہ ہوگا تو میرا رب نوکروں سے کہے گا جاؤ سلام کرو، تو یہ سارے نوکر آئیں گے، سلامن سلاما سلامن سلاما سلامن سلاما۔ سب سے چھوٹا جنتی جو 80,000 نوکر والا ہے تو بڑے جنتی کے کتنے ہوں گے؟ جب یہ سارے سلام کریں گے تو اس کا بھی ایک نشہ ہے، یہ شراب کے نشے سے بھی بڑھ جاتا ہے، لوگوں میں عزت، اتنے لاکھوں کروڑوں ہمیں سلام کر رہے، خوش ہوں گے خوش ہوں گے۔ ابھی ان کی خوشی باقی ہوگی کہ ایک دم اللہ کا اشارہ ہوگا تو جنت کے دروازے، ہر ایک کی جنت کے دروازے ٹھک 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 کھلتے چلے جائیں گے، اور فرشتوں کی قطاریں اور ڈاریں اور لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ جناب سلام، بیگم صاحب سلام، میاں صاحب سلام۔ ارے بھائی ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ تم فرشتے ہم انسان، تم نوری ہم خاکی۔ کہیں کہ بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو دنیا میں بارسلونا میں آپ نے صبر کیا، آج اس کے بدلے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ ایک چیز آپ اور جوڑ دو، اللہ نے ایک جنت کی محفل لگائی ہے پینے پلانے کی، پینے پلانے کی محفل لگائی، اس میں جنتی یہ سراہی یہ جام جنتی خود اٹھائے گا، ڈالے گا اور پیے گا۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، یہ لو لیول جنت ہے، لو لیول جنت کہ پلائیں گے ان کو بھی نوکر، لیکن تصویر پیش کی ہے کہ خود پی رہے ہیں۔ ایک اس سے اوپر کی جنت ہے وی آئی پی، وہاں کیا ہے؟ وہاں یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں فرشتے بھر کے پیش کریں گے، نوکر بھر کے پیش کریں گے، جنت کی لڑکیاں بھر کے پیش کریں گی، اور جن ہاتھوں میں وہ لڑکیاں پیش کریں گی، میرے نبی نے کہا وہ ہاتھ کی انگلی کا پورا سورج کو دکھاؤ تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ جنت کی لڑکی تھوکتی نہیں، تھوک تو عیب ہے، تھوکتی نہیں، لیکن اگر اپنی رالیں زور لگا کے اکٹھی کر کے تھو کر دے تھو، تو میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی نے فرمایا 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ تو اس کا بول کتنا میٹھا ہو، وہ زندوں کو دیکھے تو کلیجے پھٹ جائیں، وہ کلائیاں اندھیرے میں ظاہر کرے تو روشنیوں میں بدل جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرائے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے، مردوں سے بات کرے ان میں زندگی کی لہر دوڑ جائے۔ اس لڑکی سے یہ ایمان والی عورتیں 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ ایک اور محفل، ایک اور مجلس، ایک ان دونوں کا میں جوڑ رہا ہوں، ایک اور مجلس، ایک اور محفل، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود اپنے بندوں کو پلا رہا ہوگا۔ پھر بندوں اپنے رب کی طرف سے پیو، فرشتوں کا سلام، نشہ چڑھا ہوا ہے، ایک دم یوں میرے رب کا عرش یوں کھلے گا اور میرا رب خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا اللہ کہے گا میرے بندے بندی ہو، خوش ہو، راضی ہو، تکلیف تو کوئی نہیں، کہیں گے یا اللہ بڑے راضی، بڑے خوش۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا افلا اعطیکم بافضل من ذالکم، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں، جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں۔ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ ہر نعمت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا، جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب میں کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ تو جنت والے کہیں گے یا اللہ
ہمیں تو پتہ نہیں تھا بارسلونا میں تو ایسے حسن و جمال والا، ایک سجدے کی اجازت دے، ایک سجدہ، ایک بس تمہیں دیکھ کے کریں گے ایک سجدہ، جیسے بن دیکھے کیے تھے آج دیکھ کے کریں گے۔ یہ لذت اسی کو ملتی ہے جو نمازوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ بدنصیب ہے وہ بدن جو اللہ کے سامنے نہ جھکتا ہو، بدنصیب ہے وہ آنکھ جو اس کے عشق و محبت میں نہ روتی ہو۔ تو میرا رب کیا کہے گا؟ میرا رب کہے گا سجدہ۔ میرے بندو، بارسلونا میں میری تمہاری نسبت اور تھی، تم غلام تھے میں مالک تھا، اور غلام کے ذمے مالک کی نوکری ہوتی ہے، لیکن اب تم جنت میں آ گئے، اب نسبت بدل گئی، اب تم مہمان ہو میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ جاؤ مزے کرو، مزے کرو۔ بھائیو، اللہ رسول اپنی زندگی کی منزل بناؤ، کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہیں، اللہ سے تعلق بناؤ، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، روزہ نہ چھوڑو، زکوٰۃ نہ چھوڑو، حرام نہ کماؤ، غلط راستوں سے نہ کماؤ، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو۔ یہاں کے یہ تمہارا دیش ہے، یہ تمہارا ملک ہے، یہاں کے اچھے شہری بنو، یہاں کے مثالی شہری بنو، یہاں کا کوئی قانون نہ توڑو، یہاں کا کوئی ٹیکس نہ چراؤ۔ یہاں کی حکومتیں تم پر لگاتی ہیں، ہماری حکومتیں تو کھا جاتی ہیں، تو یہاں کی حکومتیں تم پر لگاتی ہیں، ٹیکس چوری نہ کرو، ان کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، یہاں کی لڑکیوں سے کاغذات بنانے کے لیے شادی نہ کرو، یہ ظلم و ستم نہ کرو۔ میں ہر ملک میں یہ درد بھری کہانیاں سنتا ہوا آ رہا ہوں کہ کاغذات بنانے کے لیے شادی تھی اور پھر اس کو دھکا دے کے چلے گئے جب کاغذات بن گئے۔ پتہ نہیں مجھے فرانس سے ایک لڑکی نے فون کیا، اس نے میرا نمبر کہاں سے لے لیا، میں تو ایسے کرتا رہتا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے اس کو نمبر آ گیا، کہا کہ میں نو مسلم ہوں، میرے ساتھ پاکستان منڈی بہودین کے ایک آدمی نے شادی کی، جب اس کے کاغذات بن گئے وہ چھٹی کر کے چلا گیا۔ تو لیکن اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ نے مجھے ایمان دے دیا ہے، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی، وہ مجھے چھوڑ گیا، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ ایسی غلط مثال نہ بنو، اپنے نبی کو شرمندہ نہ کرو۔ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے تانا دے دیا تمہارے نبی کو کہ آپ کی امت نے میری امت کے ساتھ دغا کیا تھا، کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں نے ایک واقعہ پڑھا، انگریز کا دور تھا، دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے آگے چیلے تھے جیب کاٹتے تھے، ایک دن ایک چیلا 2 روپے لے کر آئے تو اس نے اس کو ڈانٹا، سارے دن کی کمائی 2 روپے، تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال کمایا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے، لیکن 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا، تو میں اپنے حبیب کو شرمندہ نہیں کر سکتا۔ میں نے جا کے پیسے اس کو واپس کر دیے، یہ 2 روپے اپنے کے نکال کے لایا ہوں، تو اس گرو نے اس کو 10 روپے انعام دیے کہ یہ میری طرف سے تجھے انعام ہے کہ آج تم بڑا کھرا کام کر کے آیا ہے۔ اس زمانے کا تو چور اتنا غیرت والا تھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، نماز نہ چھوڑو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، فریب نہ کرو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اللہ کے بندوں سے تعلق بناؤ، حسن سلوک کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ فیملیز کے ساتھ رہتے ہو تو بیوی سے اچھا سلوک، بیویاں خامد سے اچھا سلوک، اولاد سے حسن سلوک کرو، اولاد کو یہاں کی فضا میں رکھنا ہے، یہ تمہارا دیش ہے، اب تم واپس پاکستان نہیں جا سکتے، الجزائر بنگلہ دیش نہیں جا سکتے، تمہارے جو آئے تھے پہلے وہ آئے تھے کہ 2 4 10 سال کمائی کے لگائیں گے پھر پاکستان واپس چلے جائیں گے، لیکن یہ تمہارا پٹھان کے خرگوش والا حال ہے کہ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا، کہا خوجا کوئی فکر کا بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار لگا دیا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا واپس آئے گا۔ تو اب تمہیں یورپ کا نسوار لگ گیا ہے، تم پاکستان کی لوڈ شیڈنگ میں جا سکتے ہو؟ یہ تو ہم ہی رہ سکتے ہیں، تم لوڈ شیڈنگ میں نہیں جا سکتے، تم سب کو لگ گئی ہے نسوار۔ تو یہاں رہو اچھے انسان بن کر، اچھے مسلمان بن کر،
اچھے خامد بن کر، اچھے باپ بن کر، اچھے پڑوسی بن کر، اچھے دوست بن کر. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، ان کے گھر میں مہینے میں 1 دن گوشت پکتا تھا. مہینے میں 1 دن. جس دن گوشت پکتا تھا ان کا پڑوسی یہودی تھا، یہودی، مسلمان نہیں، یہودی. تو جب تشریف لاتے تو فرماتے بھائی پہلے ہمارے پڑوسی کو بھیجو پھر ہم کھائیں گے، پہلے ہمارے پڑوسی. اور تم مسلمان سے مصافحہ نہیں کرتے، اے تو جی وہابی ہیں، اے تو جی گستاخ رسول ہیں. ہمیں ہی فتوے لگاتے رہتے ہیں گستاخ رسول. کتنی مسجدوں سے ہمارے بستر اٹھا کے پھینک دیے، بھابی آ گیا، گستاخ رسول آ گئے. اللہ کے واسطے ان جراثیموں کو کوئی سمندر میں ڈال دو. یہاں مسلمان بن کے رہو، یہاں امت بن کے رہو. اگر تم دیوبندی، بریلوی، وہابی بن کے رہے تو تم کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کا سامنا نہیں کر سکو گے. میرے نبی نے تو کافروں کو بھی گلے سے لگایا اور ہمیں لوگوں نے دھکے دے کے مسجد سے نکالا. اگر یہ نبی کے ماننے والے ہیں تو یوں دھکے دیتے ہیں نبی کے ماننے والے کے گلے لگاتے ہیں. گمراہ کو گلے لگایا جاتا ہے یا دھکے دیا جاتا ہے؟ جس کو دین کا نہیں پتا اسے محبت سے دین سمجھایا جاتا ہے، اسے دھکا دیا جاتا ہے. یہ کون سا عاشق رسول ہے جو مسجد سے اٹھا کے کافر، کسی کو کافر کہنا آسان کام ہے؟ میرے نبی کے سامنے میں درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں. تم پرائے دیش میں نہیں ہو، اپنے دیش میں، تمہارا دیش ہے، اسے اپنا ملک بناؤ، اسے اپنا دیش بناؤ. لیکن پاکستان کے جراثیم مارو، فرقہ واریت کو دفن کرو. ایسے علماء مت بلاؤ جو یہاں فرقہ واریت کی آگ بھڑکا کے چلے جائیں اور تم سے چندے اکٹھے کر کے واپس چلے جائیں. مت بلاؤ ایسے لوگوں کو، وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، تمہاری نسلوں کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں جو تمہیں پھوڑ کے چلے جائیں، پھاڑ کے چلے جائیں. ڈرو ڈرو اللہ سے. میرے نبی نے کتنی مشقتوں سے امت بنائی ہے، کس دکھ درد سے اس امت کو پالا اور پروان چڑھایا ہے، اور کتنے آنسو بہائے ہیں. امتی 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 امتی. یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. دنیا سے جانے کا وقت ہے. بیگمات کو بلا کے رخصت کیا، بیٹی فاطمہ کو بلا کے رخصت کیا، علی کو بلایا، گود میں سر رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، رخصت کیا. حسن حسین کو آخر میں بلایا اور یوں اپنے ہاتھوں میں لے لیا. حسن کو ادھر، حسین کو ادھر. حسن کو یہاں سے اٹھاتے تھے، حسین کو یہاں سے اٹھاتے تھے. یہ دائیں بائیں کا فرق اس لیے تھا کہ امام حسن سر سے لے کر، چہرے سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. اور حضرت حسین سر، چہرے سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے. اس مشابہت کو آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. دونوں کو یوں لیا اور ان کا سر چوما، کسی پر نہیں روئے. بیویوں کو رخصت کیا، بچی کو، داماد کو، حسن حسین کو گود یوں ہاتھوں میں لیا تو آنسو نکل پڑے، ٹپ 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 ٹپ. ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا دیکھ رہے تھے. ان کے لیے دعا نہیں کی. اور جب جبریل نے بتایا کہ جانے کا وقت آ گیا ہے تو فرمایا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے اور میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پھر میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. جبریل واپس گئے، جواب لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. کہ الان خرت عینی اللہم الرفیق الاعلی. مجھے میرے رب کی قسم، جو میری بھی سن رہا ہے، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو میں اور تم آج بندر، کتے، خنزیر، بلے، بلیاں پھر رہے ہوتے. اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کو ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا، تمہارے لیے دعا کر کے گیا. کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ میں امت کا پوچھتا ہوں، اولاد کا نہیں پوچھتا ہوں. میں ان کے اولاد کے خون کو پانی بناؤں گا اپنی فصل کے لیے، ان کی بوٹیوں کو کھاد بناؤں گا اپنے باغیچے کے لیے، پر امت کا میں دکھ درد نہیں سہ سکتا. میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہ ٹھیک کروں گا، وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا. مچھلی کھانے پہ بندر بنا دیا، مچھلی کھانے پہ بندر بنا دیا. ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے. میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا. کب وہ نشانی؟ کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی.
اور اپنی تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، پھر تم دیکھتے میری نوکری ماں کے لیے۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں یوں نماز توڑتا اور میں کہتا لبیک اما جان، میں نماز پھر پوری کروں گا۔ ماں 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا، 63 سال کی عمر ہو گئی، 57 سال گزر گئے، 7 دن کے بعد ماں باپ بھول جاتے ہیں۔ آپ حج کے لیے چلے ہیں، ابوا میں والدہ کی قبر ہے، میں سن 2000 میں قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ میری زندگی گزر گئی سفر میں، لیکن جو میرا وہ سفر ہے میں اس سفر کو موت تک نہ بھلا سکوں، نہ بھلا سکتا ہوں۔ جو کیفیت میری وہاں بنی، میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، میری وہ کیفیت نہیں بنی جو میری وہاں بنی۔ تو میں ویرانے جنگل میں دیکھ رہا تھا، کالے پہاڑ، کالے کیکر، لمبے کانٹے، 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا۔ میرے نبی کی ماں، میری ماں، آپ کی ماں، کل کائنات کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں زندگی ہار رہی تھی اور موت جیت رہی تھی، اور 6 برس کا معصوم بچہ تڑپ رہا ہے، ماں ماں آپ کو کیا ہوا، اماں اماں آپ کو کیا ہوا، اور ماں جواب نہیں دے پا رہی۔ آخر عاجز ہو کر ماں کے منہ سے نکلا کل حی میت و کل جدید بال وقد ولدت طہرا، میرے بیٹے مجھے لگتا ہے شمع بجھنے کو ہے، وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے۔ ہاں ہاں میں ایک ایسا ہیرا چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو روشن کرے گا، ساری دنیا کو پاک کرے گا۔ یہ میری ماں، کائنات کی ماں کے آخری الفاظ تھے۔ وہ ایک پہاڑی ہے 50 فٹ اونچی، جس کے اوپر قدرتی ایک چوگور سی جگہ ہے، یوں نکیلی نہیں ہے، وہاں وہ قبر تھی۔ وہاں میں کھڑا دیکھ رہا تھا میرے مولا، جس کی تو کبھی چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی زلفوں کی قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی جنت کی چابیوں سے پکڑاتا ہے، کبھی مقام محمود پہ ہمیں دکھاتا ہے، کبھی قاب قوسین کی ہمیں خبریں سناتا ہے۔ یہاں تو نے 6 سال کی عمر میں اسے کتنا تڑپایا، کتنا تڑپایا۔ نہ کوئی چاچا، نہ چاچی، نہ دادا، نہ دادی، نہ ماما، نہ مامی، نہ پھپھا، نہ پھوپھی، نہ خالہ، نہ خالو، بلا نوکر سے بھی کبھی کسی کو تسلی ہوئی؟ ایک نوکرانی ساتھ، ام ایمن، نوکرانی ام ایمن، نوکر کوئی تسلی دے سکتا ہے؟ اور آپ جو سینے پہ گر کے روئے، نہ پتہ ہے کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے، پہلی موت دیکھ رہے ہیں، کس نے قبر بنائی، کون وہاں سے گزرا، پتہ نہیں، کوئی گزرا ہوگا، قبر بن گئی۔ جب پہاڑ سے نیچے اترے پھر آپ نے دوڑ لگائی اور پیچھے ام ایمن پیچھے گئی ہیں۔ کاش اللہ تمہیں وہ جگہ دکھائے، اتنے خوبصورت حال میں وہ دکھ درد تمہیں کیسے کھول کے باہر نکال دوں۔ میں نے ہزاروں دفعہ قصہ سنایا ہے اور میری آنکھوں کا پیالہ ہمیشہ بھرا ہے، ہمیشہ بھرا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ام ایمن نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی ماں کی قبر کو سینے سے لگا دیا۔ جب ام ایمن قریب گئی تو آپ کہہ رہے تھے اماں، اے یا رسول اللہ، تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی، تیرے سوا میرا تو کوئی نہیں تھا، کہاں چلی گئی؟ ام ایمن آئی کہ بیٹے اٹھو، تو مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ دو۔ کھینچ کے نیچے لے گئی۔ 3 راتوں کا سفر روتے روتے گزرا۔ اس بات کو 57 سال گزر گئے، میرے نبی کو صدمہ نہیں بھولا۔ 70,000 حاجی ساتھ ہیں اور راستہ اور ہے ابوا جانے کا۔ آپ نے راستہ بدلا، پہاڑوں میں داخل ہوئے۔ میں گیا ہوں چشمدید، کوئی راستہ نہیں ہے، پہاڑی پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں میں داخل ہوئے اور ماں کی قبر کے سرانے جا کر اونٹنی سے اترے اور ماں کی قبر پر بیٹھے اور یوں گھٹنے اٹھائے، یوں گھٹنے اٹھائے۔ چھوٹا بچہ جب رونے کی کرتا ہے نا نیت، تو گھٹنے اٹھاتا ہے اور ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتا ہے اور پھر یوں۔ ہائے، میں وہاں اپنے نبی کو روتا دیکھ رہا تھا کہ گھٹنے اٹھائے ہیں، ہاتھ اوپر ہے، سر یوں ہے، اور آپ ایسا ہچکیوں سے روئے جیسے چھوٹا معصوم بچہ روتا ہے، اور اتنی دیر روئے کہ اپریل کا مہینہ، سخت گرمی، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، احرام ہے، ننگے سر ہیں، چادر ہے،
جسم بھی پسینے پسینے اور داڑھی بھی رو رو کے آنسوں سے تر ہو گئی، اتنا روئے کہ بدن ہلنے لگے۔ پھر آپ نے کہا آج رات میں اپنی ماں کے پاس گزارا، میں آگے 10 میل آگے خیمے لگے ہوئے تھے آرام کے لیے، نہیں میں آج ادھر ہی ٹھہروں گا۔ یہ تمہیں ماں کا مقام سمجھایا کہ یورو ہی سب کچھ نہیں ہے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ تو آج عہد کرو کہ اللہ رسول سے صلح کرنی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، فرائض کو پورا کر کے، حرام سے بچ کے، اللہ کے نبی سے تعلق جوڑنا ہے، اس کی غلامی کر کے، اس کی نقل اتار کے۔ میں ہر جگہ مثال دیتا آیا ہوں، نقل مار کے ہمارے ملک میں لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تم اپنے نبی کی نقل مارو، نقل، ارے نقل پہ بھی اللہ پاس کر دے گا، اس کو بس اپنے حبیب والا حلیہ چاہیے، زندگی چاہیے۔ میں کوئٹہ میں بیٹھا تھا، لوگ ملنے آئے، ایک آدمی دروازے میں دستک دے رہا تھا، شیشے والا دروازہ تھا، ایک بچہ اس کے ساتھ، اس کو کوئی اندر آنے نہیں دے رہا تھا، رش، وہ اندر آیا، میں نے کہا اس آدمی کو اندر بھیجو، اندر آ گیا، اس کے ساتھ بچہ تھا، اس کی شکل میرے بیٹے سے مل رہی تھی، تو میں نے کہا اس کو اندر آنے دو، وہ اندر آ گیا، کہا جی میرے بچے کے لیے دعا کر دو، یہ بیمار ہے، نصیحت دے، کیا بیماری؟ کہ دل میں سوراخ ہے، تو میں نے کہا آپریشن کراؤ، تو وہ رونے لگا، کہا میں غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے کراؤں گا؟ تو مجھے نہ اس آدمی کا پتہ ہے کون ہے، نہ اس کے کام کا پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے، میں نے اس کے بچے کو دیکھا، میرے بیٹے کا ہم شکل، میرا بھائی وہ کارڈیالوجسٹ سے میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا آپریشن کرنا ہے، ایک پیسہ نہیں خرچ ہونے دینا، سارا انتظام ہم نے کرنا ہے، اس کا ایک پیسہ نہیں خرچ ہونے دینا۔ مجھے اس بچے میں اپنا بچہ نظر آیا، تو میں ایک چھوٹا سا ذمہ دار، اور میں پگھل، جب تم اللہ کو اپنے حبیب کے روپ میں حاضری دے کے دکھاؤ گے تو میرے رب کی رحمت کے خزانے کیسے کھلیں گے، کیسے کھلیں گے؟ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ تم نے بنوایا ہوا ہے، بلکہ اللہ نے بنا کے دیا ہے، ارے محمدی ویزا تو لگوا دو۔ ہر ایئرپورٹ پر شنجن ویزا لوگوں نے دیکھا، پھر ہمیں جہاز پہ چڑھنے دیا، پل صراط پر فرشتے کھڑے ہوں گے، محمدی ویزا دکھاؤ، ہوگا تو جا سکو گے۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگنے آیا، تبلیغی جماعت کا ممبر بنانے نہیں آیا، تبلیغ تو ایمان کی محنت ہے، صدیوں کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جس نے اسلام کو پیش کیا ہے۔ اگر یہ بھی فرقہ واریت ہوتی تو تم ایسے جمع نہ ہوتے، اگر یہ بھی کوئی تحریک ہوتی تو ابھی تک میں کتنے چندے کے لیے آدمی پھیر چکا ہوتا۔ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے ملانا چاہتا ہوں، میں خود بھی ان کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بھی ان کی تلاش، اور میں تم سے زیادہ خطرے میں ہوں، میں ممبر پر ہوں، تم سامنے ہو، یہاں کھڑے ہونے والا بڑے خطرے میں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی تلاش میں سچا ہوں۔ تم کہہ سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ کون سی واہ واہ لگی ہوئی ہے، اور تم جو اتنے رو رہے ہو تو کس کو دکھا رہے ہو؟ میرے تو آنسو تم دیکھ رہے ہو، میرے دل میں آئے گا کہیں کہ بڑا رونے والا ہے، تمہارے آنسو تو تمہارے اپنے دامن پر گر رہے ہیں، مجھے تو صرف اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں بھی اپنے اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں بھی اس کے حبیب کی غلامی سیکھ رہا ہوں، تمہیں بھی یہ دعوت دیتا ہوں، اپنے اللہ کو ڈھونڈو۔ وہ کہیں جنگلوں میں نہیں جانا، اپنی زندگی کی کانٹ چھانٹ کرو، سانچہ نبوی میں آؤ، اپنے کاروبار ٹھیک کرو، اپنے کام ٹھیک کرو، سچائی کو اپنا زیور بناؤ، نماز کے وقت سجدوں میں گرو، جہاں کہیں ہو نماز نہ چھوٹنے پائے، کسی کو دھوکہ نہ دو، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔
ان لوگوں سے ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، ان کی بچیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ میرے کاغذات بن جائیں، اپنے نبی کو رسوا نہ کرنا۔ اگر میں اس کی عزت نہیں بڑھا سکتا تو میں اس کی عزت میں کمی بھی تو نہ کروں، یا اپنے نبی کا ملنے سے انکار کر دینا، میں نہیں جاتا اور یہ ہو نہیں سکتا، تمہیں سامنا کرنا۔ تو آگے اہل بیت کے کٹے ہوئے سر تمہیں نظر آئیں گے، پر کوئی عذر ہوگا تمہارے پاس؟ تو آج بہت بڑا مجمع ہے، احباب جمع ہے، میر حال دل کہلے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ ایک تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی طلب اپنی طلب بناؤ، جو چیز چھوڑنی پڑے چھوڑ دو، ایک دم نہیں چھوڑ سکتے ہو، آہستہ آہستہ نکلو، آہستہ آہستہ نکلو، تدریجاً باہر آؤ۔ ایک دم بے شک آنے سے مشکل ہے، اسے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع کرو، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع کرو، ایک دن نکل جاؤ گا۔ نیت تو کرو غلط کے چھوڑنے کی، نیت تو کرو کہ یہ کیوں طے کر کے بیٹھے ہو کہ بس اس سے سبب ہو نہیں سکتا، اس وجہ سے کر ہی نہیں سکتے۔ نیت کرو، ایک تو امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، دیوبندی وہابی بریلوی شیعہ سنی بن کے نہ رہو۔ امت پاکستان میں آگ لگ گئی ہے، اس چیز نے گھروں کو جلا دیا، مسجدوں کو جلا دیا، دلوں کو جلا دیا، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ بھرے مجمع میں نے ایک آدمی سے کہا السلام علیکم، اس نے ہاتھ یوں کر لی، میں کافر پہ ہوں تو میرے ساتھ مصافحہ کرنا ضروری تھا، اخلاق نبوت کی وجہ سے۔ یہ کون سا اسلام آیا ہے کہ انسان کو مصافحہ نہ کیا جائے؟ چلو میرے سلام کا جواب نہ دے کہ میں کافر ہوں، مصافحہ تو کرے۔ اس فرقہ واریت کو ادھر ہی دفن کرو، یہاں اس کے جراثیم کو نہ پالنا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے جیسے میرا دیش برباد ہوا پڑا ہے۔ ان دین کے ٹھیکیداروں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور اپنے آگے مستقبل کی سوچو، تمہارے بچے یہاں رہیں گے، ان کے لیے دینی تعلیم کا سوچو، ان کے لیے اسکول سوچو کہ تمہارے ماحول میں دینی تعلیم حاصل، اسلامی تعلیم حاصل کریں۔ اپنے اسکول بناؤ جہاں تمہارے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کریں، مسجدوں میں ساتھ مکتب بناؤ جہاں تمہارے بچے قرآن پڑھیں، اور اس کا انتظام نہیں تو آج انٹرنیٹ سے بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، اپنے بچوں کو کم از کم قرآن سکھاؤ، مسلمان ہونا سکھاؤ، ایمان سکھاؤ، کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہاری نسل ایمان پہ باقی ہو، ایمان پہ باقی ہو۔ چھوڑ دینا کوئی علاج نہیں، یہاں رہو لیکن محمدی بن کے رہو، غلام مصطفیٰ بن کے رہو، غلام محمد بن کے رہو، اس پہ فخر کرو کہ میں محمدی ہوں۔ اس راستے کی ذلت بھی عزت، اس کے لیے ہم تربیت کی محنت ہے، تبلیغ کا کام 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ، نیت تو کر لو، نیت تو کر لو، انشاءاللہ تو کہہ دو کہ 4 مہینے چلہ موقع میں لگاؤ گے، کم از کم جہاں جہاں سے آئے ہو ہر مہینے 3 دن لگاتے رہو، ہر مہینے 3 دن لگاتے رہو، ہر مہینے 3 دن لگاتے رہو۔ نماز نہ چھوڑو، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالو، نہیں وقت ملتا تو بھی 1 صفحہ ضرور پڑھو، دن میں، رات میں، صبح دوپہر میں ضرور پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، ضرور سنو، ضرور سنو۔ اور آپس میں امت بن کے رہنا تو ایک نسخہ بتاتا ہوں، ایک نسخہ، صرف ایک۔ میرے نبی نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ تو مجھے دیکھنا۔ آپ نے یوں کیا، معاذ زبان پہ قابو رکھنا، یہ پورا دین ہے۔ کچھ وقت ضرور لگاؤ، یہاں رہتے ہوئے ہر مہینے 1 ویکنڈ لگاتے رہو تبلیغ میں۔ اور آخری بات جو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
اب بہت اتنا بڑا مجمع میں نے پورے یورپ میں نہیں دیکھا. یہ 8واں 9واں ملک ہے. پہلے جاپان وہاں یونان میں اجتماع تھا, پھر اٹلی میں گئے, پھر اس کے بعد سوئٹزرلینڈ گئے, پھر اس کے بعد ناروے گئے, پھر اس کے بعد فن لینڈ گئے, پھر اس کے بعد سویڈن گئے, پھر اس کے بعد ڈینمارک گئے, پھر اس کے بعد فرانس گئے, اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں. یہ 9واں ملک ہے. میں نے اتنا بڑا مجمع کہیں نہیں دیکھا, اور مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں. ایک بات میں آپ سے اللہ رسول کے واسطے سے مانگتا ہوں, اور جھولی پھیلا کے مانگتا ہوں, اور ہاتھ جوڑ کے مانگتا ہوں کہ آپ جتنے آئے ہوئے اوپر ہیں, خواتین ہیں, آپ ہیں, آج توبہ کر کے اٹھو, آج صلح کر کے اٹھو. توبہ کا مطلب صلح ہی ہے. توبہ کا مطلب مل جانا ہے. بڑا خوبصورت لفظ ہے توبہ. اللہ نے یعنی سبحان اللہ کیا خوبصورت لفظ ہے کہ میرا بندہ آ جا مجھ سے مل لے. آپ مل لے, ہاتھ جوڑی کر رہے ہوئے, پچھلیاں لڑائیاں چھڑ دے ہوئے, تھوڑا آپ ایک ہو جائیے, آ جا تو میں آپ سب سے کھڑے بیٹھے, اوپر والے نیچے والے, عرب کو پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے, ترجمہ مشکل ہوگا, آپ سے ضرور عرض کرتا ہوں کہ آپ سارا مجمع آج توبہ کرو. نیت کرتے ہو؟ توبہ پتہ کیسا خوبصورت عمل ہے. میرا رب کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر, یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء, تم ساری زندگی گناہ کرو نا تو یہ حال نہیں بھر سکتے ہو. ساری زندگی گناہ کرو, یہ حال نہیں بھر سکتے ہو. اور میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی تو اتنے گناہ کر کے زمین سے لے کر آسمان کا حال سارا گناہوں سے بھر دے. یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. مگر میرا اللہ کہتا ہے تم اتنے کرو کہ زمین آسمان کے حال کو گناہوں سے بھر کر صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے, تو میں سارے ہی معاف کر دوں, سارے ہی معاف کر دوں, ولا ابالی, مجھے پرواہ نہیں. اچھا پھر اس بعد انسان وہ انسان ہی کیا جو خطا نہ کرے, اور وہ انسان ہی کیا جو توبہ نہ کرے. گناہ نہ ہونا یہ انسانی فطرت میں ہے ہی نہیں. ہوگا, کرے گا, ہاں, پھر اس پہ ڈٹے رہنا یہ شیطانیت ہے, اور اس پہ آنسو بہانا یہ انسانیت ہے. گناہ اس لیے میرے رب نے توبہ کی نہ عمر رکھی نہ عدد. بھائی 100 دفعہ کے بعد توبہ قبول نہیں ہے, 40 سال کے بعد توبہ قبول نہیں ہے. کہا نہیں میرا بندہ تیرے آخری سانس تک بھی میں انتظار کروں گا. اور ایک اور مزے کی بات بتا, ان استقالنی اقل لک, یہ گلاس ٹوٹ جائے, اس کو ہم جوڑ لگائیں تو جوڑ نظر آئے گا. لوہے کا ہے کہ راڈ یہ ٹوٹ جائے 3-4-10 جگہ تو ہم اس کو جوڑ لگائیں گے, پھر اوپر رنگ بھی کر دیں گے, یوں کر کے دیکھیں گے نظر آئے گا نا. بھائی میرا رب کہتا ہے تو اپنی توبہ کا بھانڈا دیکھے جو ٹوٹا ہوا ہے 100 دفعہ, 1000 دفعہ, 1,00,000 دفعہ, کروڑ دفعہ. تیری توبہ کا برتن ایسے ٹوٹا ہے کہ پرزے سے پرزہ نہیں مل رہا, کرچی سے کرچی نہیں مل رہی. تو نے اپنے توبہ کے برتن کو اریت کر دیا ہے. لے آ عقل تو میں ایسے جوڑوں گا کہ منکر نکیر بھی جوڑ نہیں دیکھ سکیں گے. صاف ستھرا کر کے واپس کروں گا, لگے گا جیسے توبہ ٹوٹی ہی نہیں. تو میں ایسے رب سے صلح نہ کروں جو میری غلطیوں پہ پردے ڈالتا ہے, مجھے چھپاتا ہے. تو میں آج سب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, توبہ کرو. کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ سب میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر آپ نے دل سے کی ہے تو آپ کو مبارک ہو. آپ سارا مجمع ایسے بیٹھے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلے ہو. سب ماں جاؤ نئی زندگی شروع کرو. بعض آدمی غلط کاروبار کر رہے ہیں, اب وہ ایک دم اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. آج انہوں نے توبہ کی ہے, کل وہ اس سے 1 انچ پیچھے ہٹائیں, پرسوں 1 انچ اور پیچھے آ جائیں, اگلے دن 1 انچ اور پیچھے آ جائیں, تو ان کی توبہ قبول ہے.
چونکہ معاملات سے ایک دم مثلا نماز نہیں پڑھتا ایک مجمع، تو وہ تو ابھی عشاء شروع کریں گے، مغرب پڑھی، عشاء بھی پڑھیں گے، فجر بھی پڑھیں گے، وہ تو ایک دم شروع ہو گیا۔ لیکن ایک آدمی کا کام ایسا ہے کہ اس میں پھنسا ہوا وہ غلط ہے، نکل نہیں سکتا ہے، تو اب وہ نکلنے کے لیے ایک سینٹی میٹر نیچے آئے، 1 انچ نہیں آ سکتا، 1 سینٹی میٹر آ جائے، 1 سینٹی میٹر نہیں آ سکتا، 1 ملی میٹر نیچے آ جائے، آتے 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 اللہ کی مدد ساتھ ہو کے نکل کے پاک صاف ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ دوسری بات یہ کہتا ہوں، اگر کوئی اس مجمع میں آپس میں لڑا ہوا ہے، صلح کر لو، کوئی روٹھا ہوا ہے مان جاؤ، خاص طور میاں بیوی روٹھے ہوئے ہیں تو فوری مان جاؤ کہ اللہ کو میاں بیوی کی لڑائی بہت ناپسند ہے اور شیطان کو بہت پسند ہے، اور میاں بیوی کی محبت اللہ کو بہت پسند ہے اور شیطان کو بہت ناپسند ہے۔ میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہو جائے اور پھر وہ صلح کر لیں تو اس پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان دونوں کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو کوئی آپس میں لڑا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ سارے نیت کرتے ہو نا بھائی؟ چلو درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے میرے رب، تجھے اپنی بارگاہ میں توبہ بھی بڑی پسند ہے اور آنسو بہانا بھی بڑا پسند ہے۔ میرے مولا، اس مجمع میں تقریباً ہر آنکھ تیرے سامنے روئی ہے، ہر آنکھ سے پانی بہا ہے، اور میرے مالک تو آنسوؤں کا بڑا قدردان ہے۔ تیرے نبی کی خبر پہنچی ہے کہ آنسوؤں کا تیرے پاس الگ حساب ہے، اور تیرے نبی کی خبر پہنچی ہے کہ ایک آنسو پر تو جہنم کے دریا بجھا دیتا ہے۔ میرے آقا، ابھی تیرے سامنے آنسوؤں کی بہت سی جھڑیاں گری ہیں۔ اے اللہ، ہماری آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے نکلا ہوا آنسو تجھے پسند آئے، ہمارے آنسو کا قطرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ تجھے پسند آئے، اور میرے آقا اپنے دریائے رحمت سے ان آنسوؤں کو قبول فرما لے، اور کوئی تجھے پسند آیا ہو۔ اس مجمع میں بہت سے لوگوں نے تیرے سامنے آنسو بہائے ہیں۔ یا اللہ، تو بڑا قدردان ہے، بڑا مہربان ہے۔ آج تیرے حبیب کی امت جمع ہے، آج ان کا میلہ ہے، آج تیرے فقیر آئے بیٹھے، آج تیرے در کی کمی آئے بیٹھے ہیں، آج تیرے در پر مانگنے والوں کا میلہ ہے۔ تو وہ بادشاہ ہے جس کے در پہ کمی فقیر اکٹھے ہو تو خوش ہوتا ہے، کوئی مانگنے نہ آئے تو ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے در پہ مانگنے والے اکٹھے ہوں تو غصے ہوتے ہیں، اور نہ ہو تو خوش ہوتے ہیں۔ تو بھی عجب شہنشاہ ہے، تو تیرے سامنے مانگنے والے آ جائیں تو تیری رحمت جوش میں آتی ہے۔ آج پورے یورپ کی دھرتی میں اتنا بڑا ایمان والوں کا مجمع کہیں بھی جمع نہیں ہے جو تیرے آگے جھولی پھیلائے ہوئے ہو، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو، آنسو بھی بہا رہا ہو، ہائے ہائے بھی کر رہا ہو، تو بھی تو عرشوں کے در کھول دینا، تو بھی آسمانوں کے در کھول دینا۔ ہم تھک گئے ہیں تجھے کھو کے، ہم شل ہو گئے، ہم شل ہو گئے، زندگی پگھل گئی ہے، موت قریب ہے، تیاری ہے کوئی نہیں، کس منہ سے تیرے در کے حاضر ہوگی، کون سا دل لے کے تیرے سامنے آئیں گے؟ تیری یہ آیت بہت ڈراتی ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں تمہارے دل کھول کے دیکھوں گا۔ اے میرے رب، یا اللہ ہمارے نہ کھولنا کہ اس میں کچھ نہیں سوائے گناہوں کی سیاہی کے۔ اے کریم مولا، ابھی موت نہیں آئی، تو آ جانا، ہمارے دلوں میں بس جا، اپنی محبت کو دلوں میں بسا دے، اپنے حبیب کی محبت کو دلوں میں بسا دے۔ یا اللہ، جیسے معصوم بچہ ماں سے بچھڑ کے تڑپتا ہے، جیسے معصوم بچہ ماں باپ سے بچھڑ کر بے چین ہوتا ہے، نہ ٹافی سے دل بہلتا ہے، نہ کھلونے سے دل بہلتا ہے، نہ کسی کھانے سے میں اس کا دل لگتا ہے، کہتا میری ابا کی طرح، میرا ابا کی طرح۔ میرے رب، میرے رب، میرے اللہ، یہ مجمع لے کر ہم پنچایت بن کر آئے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دیش کا دستور ہے
کسی کے در پہ پنچایت بیٹھ جائے وہ مان جاتا ہے، اس پہ ذرا بھی غیرت ہو تو وہ مان جاتا ہے۔ اے غیرتوں والے، اے رحمتوں والے، اے سب سے زیادہ غیور، اے سب سے زیادہ یہ گناہگاروں کی پنچایت آئی بیٹھی ہے، تیرے منانے کو آئی بیٹھی ہے، تجھ سے بچھڑ کر دکھ اٹھائے ہیں، آج ہمیں اپنے بنانے کا فیصلہ کر دے، ہمارا بن جا۔ ہمارے دل کرتے ہیں، اس قابل نہیں ہے تو تجھے صاف کرنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ تو نے پتھر کے پجاریوں کو سیف اللہ بنا دیا، فاروق بنا دیا، صدیق بنا دیا، اسد اللہ بنا دیا، ذوالنورین بنا دیا۔ یا اللہ ہمیں تو مسلمان ہونے چاہتا ہے، ہمارے دلوں کو دھو دے، اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا، اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا۔ جب قیامت کے دن تیرا سامنا ہو، جب موت کے بعد تیرا سامنا ہو، تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، ہم تیرے ملنے کے لیے بیتاب ہو رہے ہو، ہمیں اولاد چھوٹنے کا غم نہ ہو، ہمیں دنیا چھوٹنے کا غم نہ ہو، ہمیں تیری ملاقات کا شوق ہو، تو ہمیں مل کے خوش ہو، ہم تجھے مل کے خوش ہو۔ ہماری ایسی واپسی مقدر فرما۔ یہ مجمع دیار غیر میں ہے، چاروں طرف نافرمانی ہے، ان کے یہ ہمارے ایمان کا حفیظ بن جا، رکھوالا بن جا، وکیل بن جا، ان کی نسلوں کو ایمان پہ ثابت قدم کر دے۔ یا اللہ ہم دنیا کی آگ نہیں سہ سکتے، یہ تو ٹھنڈے ملک میں رہنے والے ہیں، تو آخرت کی آگ کون برداشت کرے گا؟ میرے مالک، ہمیں تیرا قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کے دن تو بھی آئے گا، جنت بھی آئے گی، دوزخ بھی آئے گی، پھر تو ایک اعلان کرے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اے ہمارے رب، اگر تو نے ہمیں ہمارے عملوں پہ پرکھا تو پھر تو ہمیں ہتھکڑیاں لگ جائیں، بیڑی ہمارا کیا بنے گا جب فرشتے گھسیٹ کے لے جائیں؟ ہمارا کیا بنے گا جب جہنم کی آگ منہ پہ پڑے گی، کمر پہ پڑے گی؟ تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ ہمارے پر، ہماری جھولی خالی ہے، ہم تیرے نبی کے آنسو لے کر آتے ہیں، اس کی اولاد کی قربانیاں لے کر آتے ہیں، اس کے صحابہ کی قربانیوں کا واسطہ دیتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی قربانیوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہماری جھولی خالی ہے، کرم کر دے، رحم کر دے۔ اے میرے مالک، ایک مرتبہ تیرے حبیب نے فرمایا تھا میں اپنے بھائیوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی ہم آپ کے بھائی ہیں، تو تیرے حبیب نے فرمایا تھا نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہوں گے جو مجھے دیکھیں گے نہیں، میرا کلمہ پڑھیں گے۔ یہ سارا مجمع ہوئی بیٹھا ہے، ہماری تو ضرورت نہیں کہ ہم یہ کہتے، پر تیرے حبیب نے کہا میرے بھائی۔ یا اللہ تو نے ہمیں پکڑا، ہاں تجھے حق حاصل ہے، تو ہمیں آگ میں ڈال دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تجھے حق حاصل ہے، تو رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، اور ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری معافی کے طلبگار ہیں۔ ہماری جھولی خالی ہے، ہماری نیکی بھی گناہ ہے، ہماری برائی بھی گناہ ہے، ہمارے عیب بھی عیب ہیں، ہمارے ثواب بھی عیب ہیں۔ ہم قیامت کے دن بڑے ننگے ہوں گے، بڑے فقیر ہوں گے، جب میرے مولا پہلے زمانے کے لوگ ایسے خوبصورت عمل لائیں گے، پہلے زمانے کی عورتیں ایسے خوبصورت عمل لائیں گی، ہماری جھولی میں کیا ہے جو ہم تجھے پیش کریں؟ ہم تو خالی کشکول، وہ بھی ٹوٹا ہوا، ہم تو خالی جھولی والے، وہ بھی پھٹی ہوئی۔ اے میرے رب، تو سن رہا ہے، تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اے اس محفل کے فرشتوں، آج تم بھی ہمارے ساتھ آنسو بہاؤ، آج تم بھی آمین کہو۔ تم نے ابھی واپس جانا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں اس مجلس کی کارگزاری سنانی ہے، تم نے رو رو کے سنانی ہے، جیسے ہم فریاد کر رہے ہیں، تم نے رو رو کے ہماری سفارش کرنی ہے، تم نے رو رو کے ہمارے رب کو ہمارا حال سنانا ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے مہربان اللہ، ہم نے ہر گناہ کر دیا، شرک نہیں کیا، شرک نہیں کیا، شرک نہیں کیا، باقی ہر گناہ کیا ہے، مہربانی کر دے، معاف کر دے۔ یا اللہ، یا اللہ،
ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کاغذ پہ لکیریں لگا کے لاتے ہیں، پینسل سے سارا کاغذ کالا کر کے لاتے ہیں، پھر ہم سے پوچھتے ہیں ابا دیکھو میں نے کیسا لکھا ہے، دادا دیکھو میں نے کیسا لکھا ہے. ہم کہتے ہیں میرا بیٹا تو نے بہت اچھا لکھا ہے، اس نے سارا کاغذ کالا. ہماری زندگی کی ساری نیکیاں کاغذ پہ لکیریں ہیں، کاغذ پہ لکیریں ہیں. ہمیں اسی پر شاباش دے دے. ہم نے نیک بننا چاہا نہ بن سکے، تجھے اپنانا چاہا پورے نہ اتر سکے. توبہ کرتے رہے اور توڑتے رہے، اس بچے کی طرح جو ہر دفعہ وعدہ کرتا ہے کہ اماں کھلونا لے کے دے، نہیں توڑوں گا، وہ لے کے دیتی ہے وہ پھر توڑ کے بیٹھ جائے. میرے اللہ یہ مجمع تیری محبت میں آیا ہے، ان کو خالی لوٹانا تیری شان کے خلاف ہے. یہ تیرے حبیب کے امتی ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیرے حبیب کو تیرا آخری نبی مانتے ہیں، باقی عملوں کی کوتاہیاں ہیں. قیامت کے دن ہمارے پردے نہ چاک کرنا، ہمارے پردے نہ چاک کرنا. تیرا نبی کا سامنا ہوگا، ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال کے پیش کرنا، ورنہ ہم اسے منہ کیسے دکھائیں گے. اس کے طائف کا خون ہم بھول گئے، اس کے احد پہاڑ میں ٹوٹے دانت ہم بھول گئے، اس کا راتوں کا تڑپنا ہم بھول گئے. بس ہمیں معاف کر دے، ایویں معاف کر دے یا اللہ، ایویں. جو فقیر ہوتا ہے نا میرے مولا، وہ مزدوری محنت نہیں مانگتا، وہ تو سوال کرتا ہے. ہمارے پاس کوئی محنت مزدوری نہیں جس کا صلہ مانگے. ہماری خالی پاٹی ہوئی جھولی ہے، ٹوٹا ہوا کشکول ہے. ہم تجھ سے تیرے نام پر مانگتے ہیں، تیری حبیب کی محبت کے طفیل مانگتے ہیں. ہمیں دنیا کے عذاب سے بھی بچا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا. ان نسلوں کو یہاں ایمان پہ قائم فرما، یہاں والوں میں سچا بن کے چلنے والا بنا. یہاں والوں کو بھی تو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما. یا اللہ یہ جو مجمع آیا ہے پتہ نہیں کیا کیا فریادیں لے کے بیٹھا، آنسو بہا رہا ہے. تو بڑا کہ یا اللہ اتنا رونا ہم ماں کے سامنے روتے تھے، وہ تڑپ جاتی میرا بچہ تینوں ہویا کی، کہ میرا بچہ تو کی مانگنا ہے، حالانکہ وہ کچھ نہیں دے سکتی. سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، تو بھی پوچھ تو ہویا کی ہے، تجھے مانگتے کی ہو. ہم تجھ سے تیری ذات مانگتے ہیں، تیری محبت مانگتے ہیں، تیرے حبیب کا عشق مانگتے ہیں، دوزخ سے نجات مانگتے ہیں، جنت الفردوس مانگتے ہیں، دنیا کے دکھوں سے حفاظت مانگتے ہیں، بیماریوں سے حفاظت مانگتے ہیں، آپس کے توڑ اور نفرت سے حفاظت مانگتے ہیں، ان دیس والوں اس کا ایمان مانگتے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھلائی مانگتے ہیں. ساری دنیا کے انسان تیری عیال ہیں، سب کو ایمان کی دولت دے دے. اس سارے آئے مجمع یہ سب سے زیادہ لوگ آئے ہیں، یا اللہ انہوں نے قدر دانی کی ہے تو ان کی قدر فرما. یہ سب سے زیادہ آئے ہیں، انہوں نے قدر دانی کی ہے تو ان کی قدر فرما. یہ جب یہاں سے اٹھ رہے ہوں تو گناہوں سے صاف ہو کر جا رہے ہوں، اور تو اعلان کر رہا ہو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم میرے بن گئے میں تمہارا بن گیا. یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھے کہ ایمان ہاتھ سے چلا جائے. اللہ موذی مرضوں سے بچا، ان بھائیوں کی تنگیاں دور فرما. اگر کسی کے کاغذات نہیں بنے اس کے لیے کاغذات بنوا دے، کسی کے لیے قانونی پریشانی ہے تو وہ حل کروا دے، کوئی مالی مشکلات کا شکار ہے تو دور کروا دے، کوئی تنگدستی کا شکار ہے تو آسانیاں کر دے، کسی کے بچے بچیاں جوان ہیں تو نیک رشتے مقدر کر دے، کسی کے بچے باغی ہو کے چھوڑ کے چلے گئے انہیں فرما بردار بنا کے واپس لوٹا دے، جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دے، جو قرضوں میں جھگڑے ان کے قرضے ادا کروا دے. ان سب سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا. کہہ دے میں ہو گیا ہوں، کہہ دے میرے اللہ، کہہ دینا میرے اللہ. آسمانوں پہ آواز آ رہی ہو، ہم
سب کے نام پکارے جا رہے ہوں اور تو کہہ رہا ہو جاؤ جاؤ فلاں بن فلاں معاف کیا، فلاں بن فلاں معاف کیا، جاؤ میری تمہاری صلح ہو گئی، دوستی ہو گئی، واہ 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 واہ، ہمارے مزے ہو جائے، تیرا کچھ جائے گا نہیں، ہمارے مزے ہو جائے گے، مزے ہو جائے گے۔ اتنے بڑے وفد کو تو کیسے رد کرے گا؟ ہاں تو بے نیاز ہے، تو سب کو رد کر دے، پر تیری اپنی رحمت کی خبر ہے کہ نہیں نہیں، ایک بھی ہاتھ اٹھائے آنسو آئے تو مجھے شرم آتی ہے خالی لوٹاؤں۔ اتنے 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 فقیر، اتنے فقیر، اور سارے تیری رضا، نہ کوئی سیاسی غرض نہ کوئی اور دنیاوی غرض، کہ تیری محبت میں آئے بیٹھے، میں نے کوئی ٹکٹ تو نہیں بھیجا۔ قدر کرنے والے، قدر کرنے والے، تیرے سے زیادہ کون لجپال ہے، تیرے سے زیادہ کون لجپال ہے، تیرے سے زیادہ کون قدردان ہے۔ ان کی قدر کر فرما، ان کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے دوستی لگا لے، ہم سے دوستی لگا لے، ہم سے دوستی لگا لے، ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اس ساری گوری نسل کو ایمان دے دے، انہیں جنت میں جانے والا بنا دے، ان سب سے ہم سب سے راضی ہو جا، ان کو 4 مہینے کے لیے اپنے راستے میں نکال، 40 دن کے لیے اپنے راستے میں نکال، ہر مہینے 3 دن کے لیے انہیں اپنے راستے میں نکال، ان کی مسجدوں کو آباد فرما، ہر مسجد میں یا اللہ قرآن ہو، قرآن کا درس ہو، اس کی شکلیں قائم فرما، ان کے اپنے اسکول بنا جہاں ان کے بچے اسلامی ماحول میں تعلیم حاصل کریں، انہیں دنیا کے بہترین عہدے عطا فرما، بہترین تجارتیں عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما، جو کسی حرام روزگار میں پھنس گئے ہیں یا اللہ آج انہوں نے بھی توبہ کی ہوگی، انہیں اس سے نکال دے اور اس سے بہتر رزق عطا فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آج جی آیا ہوا ہے کہ تجھ سے باتیں کرتے رہیں، رات تھم جائے، لمحے تھم جائیں، اور تو ہماری سنتا رہے، ہم سناتے رہیں، ہم روتے رہیں، تو ہمارے آنسو پوچھتا رہے، پر کیا کریں، ہم انسان ہیں، تھک گئے یا اللہ۔ جیسے بچہ کہتا نہ ہائے اماں اب تو میں رو رو کے تھک گیا، ہائے میرے ہم بھی رو رو کے تھک گئے، آجا 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 نا، اور تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی اللہ تعالیٰ آپ سب کا نام قبول فرمائے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں نے آپ کے لیے کی ہے۔ ابھی اذان ہوگی، ساتھ ہی نماز ہوگی، جن کا وضو ہے وہ نماز پڑھ لیں، جن کا وضو نہیں وہ گھر جا کے نماز پڑھیں۔ اذان 2 بجے۔